زلزلہ اور طوفان سبھی پر، باقی اتنا فرق ہوتا ہے وہ اس کو وہاں سے مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، اور وہ جو جہاں پکڑنے کی کوئی چیز نہیں ہے وہ بیچارے لوٹ جاتے ہیں. وہی اتنا فرق ہے کہ اس وقت سب پریشان ہیں ملک. یہ خدا کا قہر ہے جو مسلمانوں کی بدعملی کی وجہ سے آ رہا ہے، اور اس کا کوئی علاج ہے نہیں سوائے اس کے کہ خدا کا کرم ہو اور رحم ہو، اور کوئی صورت ہی نہیں. ظاہری سبب مسلمان کی تباہی کا کیا ہوا ہے اس کو آج تم کو میں سمجھا دوں. دونوں تینوں باتیں سمجھا دوں گا. ایک تو یہ جو آج آپ نے مسئلہ چھیڑا، اس مسئلے کو بھی سمجھا دیتا ہوں، انبیاء علیہ السلام کی فضیلت کا، اور ایک یہ اصل چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ کیا چیز کیا ہوئی ہے خرابی. یہ خرابی کیا ہوئی؟ تم اس بات کو دیکھو، دین کی بنیاد جو ہے وہ تو اتنی مضبوط ہے اب تک کہ اگر ہندو تمہاری جگہ پر ہوتے تو وہ تم سے تقسیم کرا نہیں سکتے تھے یا کرا دیتے. نہیں سمجھے؟ تم 1/3 ہو تعداد میں، تعلیم کے لحاظ سے 1/100 ہو ان کے مقابلے میں، یعنی وہاں 100 اگر دیے نکلیں گے تو تمہارے یہاں 1 ہوگا. اتنی زیادہ تعلیم، اور دولت کے لحاظ سے 100 سے بھی زیادہ ہوں. اگر ان کی سب دولت جمع کرو، تم اپنی جمع کرو تو ان کی 100 گنے سے بھی بڑھ جائے گی ہندوؤں کی. تو اتنی دولت میں زیادہ، اتنی قوت میں زیادہ. ان سب کو دیکھو وہ بہت سویرے اٹھتے ہیں. ہمارے یہاں دلی میں تم جا کے دیکھو، سویرے جا کے نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، ٹہلتے ہیں. ہمارے یہاں 9 9 8 8 10 10 بجے اٹھتے ہیں مسلمان، اور سوئے ہوئے ایسے جاگتے ہیں، ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے ابھی سوئے ہوئے ہیں، نیند میں ہیں. وہ نہایت بیدار اور ہوشیار ہوتے ہیں. بڈھے سے بڈھا آدمی بھی ان کے یہاں کا چوچال ہوتا ہے. یہاں بھی ہے اس میں کاغذی بازار کے سامنے 1 2 ہندو ہیں. اب دیکھو کتنا وہ دھوتی ہوتی باندھ کے نکلتے ہیں. اللہ خانی مسجد بنی ہوئی ہے نا جماعت خانے کے سامنے، یہاں ہے 1 2 ہندو، وہ ہمارے جاننے والے ہیں بمبئی بازار میں ابھی اس میں. تو ان کو آپ دیکھو کتنے چوچال اور ہوشیار ہیں، اکیلے رہتے ہیں. اور مسلمان کوئی ایسی بستی میں چلا جائے جہاں ہندو ہوں اور 1 2 مسلمان ہو تو اس کا کیا حال ہوگا. آپ دیکھو کتنے بیدار ہیں. تو اتنی قوت کے باوجود یہ بات سمجھنے کی ہے تمہارے، اب سمجھ گیا نا تو کتنے قوی ہیں تم سے. اتنی قوت کے باوجود یہ تقسیم ملک کی کرا دی انہوں نے، اور ایسی جگہ سے کرا دی کہ جیسے جہاں سے ناک ہوتی ہے وہ ملک کی ناک کاٹ ڈالی. اور ناک بہت چھوٹی سی چیز ہے، ویسے تو عزت کے اعتبار سے بڑی ہے، ویسے بہت چھوٹی ہے، تقریباً 8 گنا ہے ہندوستان پاکستان سے. اگر رقبہ ناپ ہو، جو لوگ جانتے ہیں جغرافیہ وہ سمجھ لیں گے اس چیز. تم سمجھتے ہو نا؟ تو یہ کیا بات، اتنی کمزور حالت کے اندر اگر ہندو ہوتا تو وہ کبھی سوال ہی نہ اٹھاتا تقسیم کا. میرا خیال وہ برابر کا اور مساوات کا دعویٰ ہی نہیں کرتا. تو کتنی سیاست، کتنی طاقت، کتنی ان میں لیاقت ہے. اتنی قوت کے باوجود تم کامیاب ہو گئے اور وہ ناکام ہو گئے. اگر تم ہوتے 40 کرو اور وہ ہوتے 10 کرو تو وہ کبھی بھی نہیں کہتے. وہ بڑی خوشی سے غلامی قبول کرتے تمہاری، اور بالکل مقابلہ ہی نہیں کر سکتے تھے. نہیں سمجھ آیا؟ کیا سمجھے؟ یہی تو چیز سمجھنے کی ہے. آپ کی سمجھ آیا؟ یہی ہے کیا قوت ہے تمہارے پاس، جسم میں وہ تم سے زیادہ، تعداد میں وہ تم سے زیادہ، دولت میں وہ تم سے زیادہ، علم میں وہ تم سے زیادہ. جتنے وہاں کے مسلمان پڑھے لکھتے ہیں زیادہ تعداد ان کی استادوں کی ہندوؤں کی ہے، ہندوؤں کے شاگرد ہیں. اکثر کالجوں کے پروفیسر جو ہیں وہ ہندو ہی ہیں. ہمارے زمانے میں بھی مسلمانوں کو تو کچھ آتا جاتا نہیں تھا، وہ تو ان کے متعلق ہو کے حساب کچھ جانتے نہیں. ہندوؤں سے حساب بھی سیکھتے تھے، سب کچھ انہیں سے سیکھتے تھے. انگریزی بھی وہی زیادہ جانتے تھے، تمام علم وہی زیادہ جانتے تھے. اس کے باوجود کون سی قوت تھی جس نے ان پر غلبہ پا کر اور اتنا ٹکڑا کرا دیا؟ وہ صرف اسلام تھا، دین تھا. نہیں سمجھا؟ دین کا جو ایک چھوٹا سا خیال رہ گیا ہے، جیسے کہ ایک نرم چیز ہو، موم وغیرہ، اس پہ آپ مہر یا کوئی لگائے تو ایک نشان سا رہ جاتا ہے نا. تو ایسا دل کے اندر کچھ دین کا کچھ اثر ہے، باقی اس اثر کی بنا پر یہ قوت پیدا ہوئی ہے. آگے نا آپ یہ نہیں تو میرا دین ہی قوت پر لایا. اب بھی تم کو لڑائی لڑ کے تم نہیں جیت سکتے تھے 50,000 اور سے. اب وہاں موجود ہیں 10 لاکھ آدمی مر چکے، کیا کر سکتے تھے آپ؟ لڑائی لڑ کے بھی دیکھ لو، کچھ بھی نہیں تھے. وہ تو صرف دین ہی کی ایک ایسی قوت تھی کہ جو بہت خلیل سا دین تو مسلمانوں میں رہ گیا تھا، اس کی بنا پر یہ عزت باقی رہ گئی. اب ایسے اقتصادی حالت جتنی خراب ہوئی ہو،
تو اصل شے جو تھی وہ دین تھا. سمجھ میں آ گیا نا تمہیں؟ یہ نہیں. اب دین کی جو حقیقت ہمارے ہادیوں نے بتائی ہے کئی صدیوں سے، وہ صحیح نہیں بتائی. اس کے بعض اجزاء بتائے ہیں، صحیح دین نہیں بتایا کیا ہے. آپ کی سمجھ آ گیا؟ یہ نہیں. میں نے کیا کہا؟ یہ دین کیا شے ہے، اس چیز کو سمجھ لینا ہے. اگر یہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے اور اس کی تطبیق ہو جائے قاعدے کے اندر اور پھر اس کے مطابق عمل ہو تو اب بھی وہی صورت ہو سکتی ہے. کوئی مشکل بات نہیں. دین چیز کیا ہے اسے آپ سمجھ لیں. آپ دیکھو مارکیٹ میں جاتے ہو، دکان کھولتے ہو تو وہاں پر کبھی 3 بجے کھانا آتا ہے، کبھی 2 بجے آتا ہے، کبھی 1 بجے آتا ہے، اور وہاں پر کوئی چارپائی وغیرہ اور بستر میں کرسی کی ضرورت نہیں پڑتی. بیٹھ کے کھا لیا، کھڑے ہو کے کھا لیا، نہیں کھایا 2 گھنٹے دیر میں کھا لیا، کچھ خیال نہیں ہوتا. وہاں ہر وقت خیال ہوتا ہے کاروبار کا. نہیں سمجھا؟ کاغذات جو پڑے ہیں ان پر دستخط ہو رہے ہیں، ان میں بات چیت ہو رہی ہے. نوکر کہتا ہے کھانا ٹھنڈا ہو جائے، کہتا چپکا ہو جائے، ٹھہر جا، رہنے دو. گاہک آ جاتا ہے تو کھاتے ہم بھی کام کرتے ہیں چھوٹا سا صحیح. جب گاہک آتا ہے تو کھاتے میں اٹھ جاتے ہیں. گاہک کہتا ہے کہ نہیں کھانے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، پہلے کھا لو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی دیر کھانے میں رہ کے یہ تنگ آ کے چلا نہ جائے کہیں تو اس سے جو کچھ کمائیں گے اس سے محروم ہو جائیں گے، اس لیے وہ کھانے کو چھوڑ دیتے ہیں اور اسی سے بات کر لیتے ہیں. سمجھ آ گیا نا؟ آپ لوگ سب جانتے ہیں، کاروباری لوگ ہیں اور ان باتوں کو سمجھتے ہیں جو کچھ وہاں مارکیٹ میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں. تو وہ جو مارکیٹ ہے اس کے اندر وہ آسائش جو گھر میں آنے کے بعد ہوتی ہے کہ اب روزہ کھول کے لیٹے، پانی پیا، سگریٹ پیا، آرام سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں بے فکری سے، وہ کام تو وہاں نہیں ہوتا نا. یہ ہوتا ہے وہاں تو ہر وقت یہ فکر ہوتا ہے کہ جتنا بھی روپیہ یہاں سے کمایا جا سکے کما لو. نہیں سمجھا؟ گھر چل کے آرام کریں گے، بال بچوں میں جا کے خرچ کریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے. سمجھ میں آ گیا یا نہیں؟ تو مارکیٹ اور بازار جو ہے وہ تو صرف روپیہ کمانے کے لیے ہے، وہ وہاں رہنے کے لیے نہیں. آپ جا کے دیکھو ساری دکانیں بند ہیں، کہیں بھی آپ نہیں دیکھو گے کوئی سو رہا ہے. کچھ گھروں میں جا کے سوئیں گے، آرام کریں گے، کھانے کھائیں گے، بانٹیں گے جو بھی کچھ. ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں. تو دین کیا چیز تھا؟ دین کے معنی سمجھ لو کہ دین کیا تھا. یہاں کیا غلطی ہوئی ہے؟ یہ جو دنیا ہے، یہ زندگی جو ہے، یہ ایک مارکیٹ ہے، یہ بازار ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ کاروبار کی جگہ ہے یہ. یہاں تو آپ کو کاروبار کرنا ہے اور یہاں سے کمانے کے بعد اپنے گھر جانے کے بعد اس کو خرچ کرنا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے. سمجھ آ گیا نا؟ یا نہیں سمجھے؟ تو یہ جو دنیا ہے اس دنیا کو مارکیٹ سمجھنا تھا. اس کو غلطی سے مسلمان اس کو اپنا گھر سمجھ بیٹھا. نہیں آیا خیال کہ اس کو یہ ہمارا گھر ہے، اور جس طرح کے ایک آدمی گھر کے اندر آرام پاتا ہے اسی طرح سے بالکل تمام گویا حالات میں وہ اطمینان کے ساتھ آرام کر رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا یہ گھر ہے، مجھے رہنا ہے یہاں اور میں گویا یہاں کا باشندہ ہوں. یہ بات نہیں. مسافر نہیں سمجھ رہا اپنے آپ. یوں سمجھ. جیسے آپ کبھی چلے جاؤ حیدرآباد وغیرہ تو وہاں کیا کیفیت دل کی ہوتی ہے؟ کبھی سکون اور اطمینان کے ساتھ وہاں نہ کھائے گا، نہ پیے گا، نہ رہے گا، نہ سہے گا، بلکہ کوشش کرے گا کہ جھٹ سے جو کچھ کما سکوں یا کاروباری کام کر سکوں وہ کر لوں اور پھر گھر جا کر اس کا فائدہ اٹھاؤں گا. تو دین کے معنی یہ تھے کہ اس جہان کو یہ کاروبار کی جگہ ہے، اس جگہ کاروبار کر کے کمانا چاہیے اور اپنے گھر جا کر اس کمائی کو خرچ کرنا چاہیے اور فائدہ اٹھانا چاہیے. تو غلطی کیا ہوئی ہے؟ غلطی یہ ہوئی ہے کہ اس جہان کو، اس فیکٹری کو، یہ جو بھی کچھ ہے سمجھ آ گیا، اس مارکیٹ کو وہ اپنا گھر اور وطن سمجھ گئے ہیں. یہ غلط. بس انبیاء اسی لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو یہ سمجھا دیں کہ یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ کاروبار کی جگہ ہے. یہاں سے تم جو کچھ کما لو گے وہ اپنے گھر جا کر کھاؤ گے، نہیں کماؤ گے وہاں مفلس پریشان رہو گے. ذہن بیٹھ گیا آپ کے؟ یہ نہیں. بس تو جب تک یہ دل کے اندر بات نہ بیٹھے، یعنی بیٹھنے کے دل کے معنی یہ ہے کہ یہ حال ہو جائے. حال کے کیا معنی ہے؟ کہ جس طرح سدا میں جا کر اطمینان سے نہیں سوتا، اس کو فکر لگا ہوا ہوتا ہے کہ جلدی کام نمٹے تو میں اپنے گھر چلوں. اسی طرح یہاں گھر میں آنے کے بعد انسان نہایت آرام سے بیوی بچوں میں اور کھانے پینے میں ایسا مصروف ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ گھر ہے. در حقیقت وہ گھر نہیں ہوتا، وہ ایک دفتر ہوتا ہے، کاروباری جگہ ہے. اس کا دل چاہیے یہ کہ نہ لگے وہاں
تب جا کے وہ یہ سمجھے گا کہ میں صحیح دین سمجھ گیا کہ اس جہان میں دین دل نہ لگے. یہ ہے وہ چیز. بھئی یہ غلطی ہوئی ہے. لوگ جب سے یہ سمجھنے لگے، خواہ وہ کافروں کی وجہ سے، دوسرے غیر قوموں کی وجہ سے، یا اپنی علم کی کمی کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی صحیح، جب سے دل لگا دنیا کے ساتھ، بس اسی وقت سے انحطاط شروع ہوا اور اب اس حد کو پہنچ گیا کہ جو زیادہ سے زیادہ خراب حالت ہے. اس سے بدتر حالت اس سے پہلے کبھی بھی 1400 سال میں مسلمان کی نہیں ہوئی. بدتری اور بہتری کی معیار دولت نہیں ہے روپیہ. روپیہ تو اب زیادہ ہے کچھ. اب اس فقیری کی حالت میں بھی مسلمان کے پاس امیری کے زمانے سے روپیہ اب زیادہ ہے. سمجھے نا. اور اس کی شناخت یہ ہے کہ کسی زمانے میں بھی اسلامی تعلیم پر اتنا روپیہ بادشاہوں نے نہیں خرچ کیا جو اب دکاندار اور سوداگر لوگ اور سیٹ لوگ جو ہیں چندوں میں لوگ دے دیتے ہیں. کسی زمانے میں بھی اتنا روپیہ خرچ نہیں. یہ ہم کو معلوم ہے، اور جو حساب جانتے ہیں اور جن کو تاریخ معلوم ہے وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو دولت تو اب بھی مسلمانوں کے پاس پہلے سے زیادہ ہے، لیکن در حقیقت جو ان کی اصلی حالت تھی وہ گر گئی، وہ خراب ہو کر، اور وہ ایسی بن گئی کہ نہ تو وہ کافر ہی رہے، کیونکہ کافر بن جاتے تھے. جو کافروں کو عروج دنیا میں تھا وہ ان کو ہو جاتا. سمجھ میں آئی ہے نا آپ کے؟ یہ نہیں آیا ذہن میں بیٹھیے نا اچھی طرح. اور نہ وہ مومن ہی رہے. تو اگر وہ مومن بن جاتے تو جیسے مومن ساری دنیا پر چھا گئے تھے یہ بھی ساری دنیا پر چھا جاتے، غلبہ ہوتا. سمجھا گیا نا. تو دونوں باتیں نہیں ہوئی تو یہ بیچ میں آن کے رہ گیا. سمجھا گیا نا. یہ نہیں آیا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو کیا صورت پیدا ہوئی کہ زبان سے تو مومن ہونے کا اقرار کیا کہ ہم مسلمان ہیں، اور دل سے اور جسم سے پورے سے کفر کیا. یعنی ایمان کے مطابق نہ تو دل میں یقین کیا اور نہ اس کے مطابق اعضاء سے کام لیا. آپ کی سمجھ آ گیا نا. یہ خرابی کا سبب بنا، اور اس سے زیادہ صحیح خرابی آپ کو نہیں ملے گی. اصل خرابی یہ ہے کہ زبان سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور کام کرتا ہے غیر اسلامی. سمجھیں گے؟ کوئی دن آپ ایسا نہیں بتا سکتے کہ کسی مسلمان کے متعلق میں دو چار آدمیوں کو تو کہتا نہیں، کیونکہ 10 20 50 100 200 آدمی بھی دو چاری میں شمار ہیں. سارے مسلمانوں میں اگر ایسے نکل آئیں گے جن کا علم نہیں ہے، ہم کو یہ علم نہیں کہ کون ہے وہ مسلمان. ایسے ہیں ضرور آدمی، کیونکہ اگر ایسے آدمی نہ ہوں تو اسی دن قیامت آ جائے گی، یہ ختم ہو جائے گا. یہ خدا کی طرف سے سفیر یا وائس رائے مقرر ہوتے ہیں، وہ نہیں سمجھا آپ. تو اس کے نائب ہوتے ہیں، خلیفہ ہوتے ہیں، انہی کو قطب کہتے ہیں، انہی کو خلیفہ کہتے ہیں. وہ لوگ جب نہیں رہنے کے تو نظام بگڑ جائے گا، پھر اٹھا لیا جائے گا. سمجھ میں آ گیا نا. ختم ہو جائے گا کارخانہ. لیکن ان کی تعداد بہت قلیل کم، بہت کم ہے. اکثریت جو مسلمانوں کی ہے وہ بھولی ہوئی ہے، وہ پتہ نہیں چلا. سمجھ آ گیا نا اچھی طرح سے. آپ کی سمجھ آ گیا نا. مسلمان کے تنزل کا سبب یہ ہے. تو اب اس کا علاج کیا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ یہ علاج جو ہے قومی علاج ہے، اس کا افرادی علاج نہیں ہے. اگر آپ اپنی اصلی حالت کو ٹھیک کریں گے تو بہت فائدہ قلیل ہوگا. نہیں آیا آپ کے خیال؟ فائدہ ضرور اول تو کر ہی نہیں سکیں گے آپ درست، کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ مل جل کے رہنے کا ہے نا. آپ کو ایسے مواقع ملیں گے کہ آپ شریعت کے مطابق عمل کر نہیں سکیں گے، اور اگر کر بھی لیا کچھ کوشش کر آ کے تو بہت قلیل فائدہ ہوگا. اس کی ایسی مثال سمجھو جیسے 2-4 روپے لگا کر کوئی خونچا لگا دے تو وہ کاروبار میں کرے گا، فائدہ ہوگا، 2-4 آنے کا فائدہ ہوگا. اگر رقم بڑی لگے گی تو زیادہ نفع ہو، بہت زیادہ نفع ہو جائے گا. جو مقدار رقم کی بڑھتی چلی جائے گی نفع بڑھتا چلا جائے گا، محنت اتنی رہے گی. تو اب محنت تو زیادہ ایک آدمی کو کرنی پڑے گی اور نفع اتنا قلیل ہوگا کہ وہ اس کی ذات تک محدود رہے گا اور قوم کو کچھ فائدہ نہیں ہونے کا. تو ایک تو نقصان اور جرم ہے قوم کا، اور ایک نقصان اور جرم ہے فرد کا. یہاں جرم کیا ہے پوری قوم نے، قومی جرم ہے. سمجھ آئے نا. یعنی چوری ہے ہر زمانے میں ہوتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی چوری ہوتی تھی، ہاتھ کاٹے جاتے تھے، قتل ہوتے تھے، قصاص ہوتے تھے، سب گناہ ہوتے تھے. لیکن وہ افرادی ہوتے تھے، قومی نہیں تھے. قوم صحیح تھی، چند افراد غلط تھے. اب یہ صورت ہو گئی کہ قوم بگڑ گئی، 2-4 افراد اس میں ٹھیک ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. انہی کی ذات تک وہ فائدہ محدود رہتا ہے. ورنہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا. اللہ نے فرمایا کہ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. لا تہنوا، کمزور مت ہو اور غم نہ کرو،
تم ہی بلند رہو گے اگر مومن ہو تو. یہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور ہر مومن اس پر ایمان لایا, میں بھی آپ بھی سب ہیں. پھر کیا وجہ سمجھ میں آ گیا نا, یعنی برابر ہے. انتم الاعلون, تم ہی بلند رہو گے اگر مومن ہو. تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہے. اور نہیں صحیح, چلو افراد کو چھوڑو تو بحیثیت جماعت کے مومن نہیں ہے. ذہن میں بیٹھ گیا نا, آپ کی سمجھ آ گئی نا, بحیثیت جماعت کے مومن نہیں ہے, مومن کامل نہیں ہے. خالی ایک جز جو ہے زبان سے ہم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ, لیکن اس کے بعد پھر کچھ نہیں. بہرحال یہ بھی اچھی چیز ہے, میں اس کو برا نہیں کہہ رہا, لیکن ایک جز ہے, یہ صرف زبان کا عمل ہے. اور باقی کہیں ہاتھ پاؤں سے کسی چیز سے بھی کوئی عمل نہیں, قلب کا کوئی عمل درست نہیں, دماغ کا کوئی عمل درست نہیں, اعضاء کے جو اعمال ہیں وہ درست نہیں. اعضاء کے جتنے اعمال ہیں ان کا نام ہے معاملہ. تو معاملہ دیکھ لو آپ تمام قوموں سے بدتر ہے. آپ کو جب چاہے تجربہ کر کے دیکھ لو, جتنی دنیا میں قومیں آباد ہیں, جہاں تک معاملے کا تعلق ہے بحیثیت جماعت, بحیثیت افراد نہیں, ہر قوم سے آپ مسلمان قوم کا معاملہ خراب ہے. برابر آپ وہ تجربہ کرو, مجھے پورا تجربہ ہے, بہت کم تعداد ہے جب میں سودا خریدتا ہوں تو وہ پورا ڈنڈی کو ٹھہرا لوں, نہیں ٹھہراتا. خیال میں آ گیا نا, وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ, وزن کو پورا قائم کرو. یعنی ڈنڈی جو ہے جلدی نہ کرو. جلدی میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہوا کے زور سے وہ بیلنس پورا کر دیا ہو اس نے, نہیں آیا خیال. جب ہوا کا رخ نکل جائے اور پھر بس مساوات قائم ہو تب تو وہ پورا تلے گا. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ چیز کے ڈالنے سے چیز کے وزن کے ساتھ جو حرکت ہوتی ہے وہ حرکت رجحان کو, جھکاؤ کو پیدا کر دیتی ہے, تو وہ دھوکہ لگ جاتا ہے. اور اس ایک گناہ پر قوموں کو تباہ کر دیا ہے. وہ کم تولا کرتے تھے, آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے, بہت قلیل تعداد پورا تولتی ہے. اور کوئی بات نہیں, بنیتی وہ فیل کر رہی ہے, وہ اس کو ہے بھی نہیں سمجھتا. نہیں سمجھا, یہ چوری کرنے کو برا سمجھتا ہے اور اس فیل کو برا نہیں سمجھتا. خیال میں آ گیا نا, یہ موٹے موٹے گناہ ہیں کیونکہ ان کی سزائیں ہیں, اس لیے ان کو برا سمجھتا ہے. اور جن چیزوں کی سزائیں مقرر نہیں ہیں یہاں دنیاوی نظام میں, اس لیے ان گناہوں کو وہ گناہ نہیں سمجھتا. تو اس لیے وہ فطرت میں بیٹھ گئی ہیں باتیں, اور وہ اس قدر جاگزی ہو گئی ہیں کہ ان کو نکالنا بحیثیت قوم کے ناممکن ہے. نہیں سمجھا آپ, ہر فرد میں سے نہیں نکالا جائے. اب پوری قوم متفق ہو جائے تو پھر کوئی بھی دقت نہیں. تو اتفاق سے اگر کام ہوگا تو اس میں تو برکت اور رحمت ہوگی. اور بے اتفاقی کے جتنے بھی کام بنیں گے, چنانچہ بے اتفاقی سے ایک ایک مذہب بنتا چلا گیا. یہ بریلوی, یہ دیوبندی, یہ اہل حدیث, آپ سمجھ رہے ہیں نا, یہ شیعہ, یہ سنی, 73 فرقے کر ڈالے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک مجموعہ قوت تھی, وہ 73 جگہ بڑھ گئی. ہر ایک شخص اپنے اپنے خیال کے مطابق کر رہا ہے. میں نے ابھی سنا تھا کہ جنرل ایوب یا کسی بڑے حاکم نے کچھ مشورے کیے تھے بڑے دنیا کے لوگوں سے, تو ان کے خیالات میں یہ بات بیٹھی کہ سب ایک رائے پر آنا محال اور ناممکن ہے, ہو نہیں سکتا. اس کی یہی وجہ ہے کہ ہر ایک کے خیال میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ جس مذہب پر ہم ہیں بس وہی صحیح ہے. سمجھ آئے گا نا, آپ کی ذہن میں بیٹھ گیا نا اچھی طرح سے. آپ اس کو خوب غور کر لیجیے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ نقائص پیدا ہوئے, ان نقائص کی بنا پر یہ تمام خرابیاں پیدا ہوتی. اگر سب مل کے کام کرتے تو مشکل آسان ہو جاتے. اب دیکھیے ختنہ دیکھا نا, ہر مسلمان ختنہ کرتا ہے, بچے کا ہوتا ہے نا, کوئی بھی فرد نہیں ہے. 73 کے 73 فرقے متفق ہیں اس مسئلے میں. یہ اسلامی شعار ہے, یعنی نشان ہے. اس سے پہچانا جاتا ہے کہ مسلم ہے یا غیر مسلم, ختنے سے, ہے نا. ختنہ کیا چیز ہے؟ زندہ گوشت کو کاٹا جاتا ہے, وہ بھی آپریشن کے طریقے پر نہیں بلکہ اس طرح سے بڑی حیوانی اور بے دردی کے ساتھ اس کو کاٹ ڈالتے. سب آپ لوگوں کو تجربہ ہوگا جن جن کے بچے ہیں, خدا تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے. ہر صاحب اولاد کو پتا ہے کہ کیا صورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور ماں باپ کیا کرتے ہیں, پھول بٹتے ہیں, پان بٹتے ہیں, مٹھائیاں بانٹتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں. دیکھا ہے نہیں آپ نے, شادیاں ہوتی ہیں اس ملک میں جہاں ہم تھے وہاں تو دنوں شادیاں رہتی تھیں. اس کی جو اصلی شادی جیسے ہوتی ہے اس کے مقابلے میں دعوتیں ہوتی تھیں, کھانے مٹھائیاں تقسیم ہوتے تھے, پھول پان بٹتے تھے اور بڑے ادم ہوتے تھے. اب بھی تھوڑا بہت خوشی منتی ہے نا, یہ نہیں. یہ وہی تو ماں ہے, اگر اس کو کوئی ٹیڑھی نظر سے دیکھ لے تو لوگ اس کے جھوٹے نوٹ ڈالے, بال نوٹ ڈالے. وہ اپنے بچے کا گوشت کرتا ہوا دیکھ کے خوشی منا رہی ہے, نہیں سمجھے, وہی باپ ہے. اس کے بچے کو اب ساتھ لیے ہوئے چلے جائیے, اب ذرا بھی کوئی اس کو نہیں دھکیل دے کچھ تو وہ لڑنے مرنے کو باپ تیار ہو جاتا نہیں ہے اب بھی.
پھر وہ اس کا زندہ گوشت کٹوانے پر خوش ہوگا؟ نہیں سمجھا؟ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا کیا مطلب؟ یعنی پوری قوم نے چونکہ اس تکلیف کو اپنا لیا، نہیں آیا خیال میں، اس لیے وہ اچھی ہو گئی۔ اگر پوری قوم متفق ہوگا جب وہاں سے گوشت کاٹا ہے، اس گوشت کاٹنے پر سب متفق ہو گئے نا، تو وہ شادی بن گیا۔ اگر سب اس بات پر متفق ہو جائے کہ جیسے اس طرح سے وہاں سے گوشت کاٹا جاتا ہے بچے کی، یہاں سے گوشت کاٹا جائے، نہیں سمجھا آپ؟ سب متفق ہو کر یہ طے کر لیں کہ یہاں سے گوشت کٹوانا چاہیے، نہیں شہرک کٹوا دینی چاہیے، نہیں سمجھے آپ؟ اسی کا نام جہاد ہے۔ نہیں آیا؟ اگر سب گردن کٹوانے پر تیار ہو تو وہ خوشی کا دن ہوگا نا، شادی کا دن ہوگا، رنج کا دن تو نہیں ہونے کا۔ آپ کی سمجھ میں بات آئی؟ یہ نہیں آئی؟ نہیں سمجھے؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو سب متفق ہو کر اگر دکھ اور موت کے لیے تیار ہو گئے تو وہ حیات اور راحت ہو جائے گی، اور الگ الگ ہو کر کرو گے تو وہ راحت جو ہے مصیبت ہو جائے گی۔ نہیں سمجھا؟ ایک آدمی اچھا کھانا کھا رہا ہے اور سب مختلف ہیں، کچھ نہیں کھا رہا، تو وہ اس کے فکر میں لگا ہوا ہے، وہ چھپ کے کھا رہا ہے کہ یہ دیکھ سے تو بانٹنا پڑے گا، نہیں سمجھا؟ تو وہ الگ مصیبت میں ہوا کھانے والے، اور وہ الگ مصیبت میں ہے کہ اس کو یہ میسر ہے کس طریقے سے نوچے اسے اور کھینچے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ بے اتفاقی کی وجہ ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی سب کے لیے پیدا کر دی ہے، بالکل کافی سامان ہے۔ جو آدمی کسی کی دعوت کرتا ہے، اس نے کہا 100 ٹکٹ بانٹنے، تو 100 آدمیوں کا کھانا ہوتا ہے نا وہاں ہے؟ تو اگر وہ قاعدے میں رکابیاں، پلیٹیں اور ڈشیں رکھ دی جائیں تو سب کو وہ پورا ہو جائے۔ لیکن اگر ایسی صورت ہے کہ پتے پتے میں سے کوئی گھی چرا کے لے جائے، کوئی دودھ نکال کے لے جائے، کوئی گوشت نکال کے لے جائے، یا جو جاننے والے آدمی ہیں میری آپ سے ملاقات ہے، میرے آگے پلیٹیں کی پلیٹیں آپ نے بھر کے رکھ دی، دوسرا جو ہے پلیٹ خالی ہے، وہ کہہ رہا ہے خالی ہے ڈالو، تو سنتے بھی نہیں آپ، نہیں آپ کے خیال میں تو وہ ناکافی ہو جائے گا۔ تو یہ ناکافی ہونے کی وجہ بدنظمی ہے۔ اگر نظام صحیح ہو تو سب کی غذا خدا نے پیدا کر دی ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمانوں میں ہے تمہارا رزق۔ ہمارے یہاں ہر زمانے میں دستور تھا، جب تک یہ انگریزی رواج نہیں تھا، یہی میزیں وغیرہ کا، ان چیزوں کا، تو کھانے وانے کی اور اچھی چیزیں چھینکے بنا رکھے تھے، ان میں رکھا کرتے تھے، وہ لٹکتے رہتے تھے چھتوں میں، چھینکے پہ رکھ دیا تاکہ کوئی بلی چوہا کوئی اس میں منہ نہ ڈالے، خراب نہ کر دے۔ سمجھ آ گیا نا؟ یا نہیں؟ یعنی جو مستحق ہے اس کا بیٹا، بیٹی، بیوی، شوہر، یا وہ دفتر سے آئے گا، چھینکے پر سے اتار لے گا، شوہر نکالے گا، کھا لے گا کھانا، بلی کتا نہیں کھا سکتا، غیر مستحق نہیں لے سکتا۔ سمجھ آ گیا نا؟ یا نہیں؟ اس بنیاد پر چھینکے میں رکھا جاتا تھا کہ غیر مستحق نہ کھا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے اونچا چھینکا ہے اس کا نام ہے آسمان۔ آسمان میں تمہارا رزق چھوڑا ہے، غیر مستحق کا وہاں تک ہاتھ ہی نہیں پہنچنے کا، نہیں سمجھا؟ وہ لے ہی نہیں سکتا۔ جب آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ ہمارے حق نہیں ہے آپ کے خیال میں، تو دوسرا لے ہی نہیں سکتا۔ کبھی بھی آپ کے دل میں یہ جذبہ نہیں پیدا ہونے کا کہ میرا رزق کوئی چھین سکتا، وہ مل کے رہے گا، آپ قطعی ملے گا۔ اس سمائے رزق کو وما توعدون، تمہارا رزق اور جو رزق کے علاوہ تم سے وعدہ کیا سب آسمان میں ہے، وہ تم کو ملے گا، دوسرے کو نہیں ملنے کا۔ جو تمہارے نصیب کا ہے وہ تمہیں مل گیا۔ کیا نہیں؟ نصیب کیا چیز ہے؟ وہ چیز کہ جس چیز کے نہ ہونے سے تم مر جاؤ، اس کو نصیب کہتے ہیں۔ سمجھے میری بات؟ یعنی رزق کیا چیز ہے؟ آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ بینک میں جمع ہے، کبھی بھی ضرورت نہیں پڑتی لانے کی، تو وہ بیکاری ہوا۔ اگر 10 کروڑ پتھر کے ٹکڑے رکھ دو وہاں، یا 10 لاکھ، تو جیسے وہ ٹکڑے پتھر کے ہیں ایسے وہ نوٹوں کے گڈھے ہیں، کچھ بھی فرق نہیں۔ اس روپے کی قیمت جب ہوگی کہ آپ کی ضرورت کے وقت ضرورت کا سامان اس روپے سے بدلا جائے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ آپ سمجھ رہے میری بات؟ تب تو وہ روپیہ ہے، اور روپے سے اگر تبادلہ نہ ہو تو وہ بیکاری ہو گیا نا، یہ نہیں؟ تو اصل باکار وہ روپیہ ہے جو خرچ میں آ رہا ہے، اور جو روپیہ جمع میں رکھا ہوا ہے وہ چونکہ بیکار ہے، اس لیے اس کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے، وہ کوئی شے نہیں۔ تو رزق اصلی وہ ہے کہ جو تمہاری ضرورت کو پورا کرے۔ یعنی اگر وہ نہ ملے تمہیں تو تم ہلاک ہو جاؤ، پانی نہ ملے تو ہلاک ہو جاؤ، روٹی نہ ملے تو ہلاک ہو جاؤ، کپڑا نہ ملے تو سردی سے مر جاؤ۔ تو کتنا کپڑا؟ 4 گز 6 گز ایک سوٹ کے لیے ختم۔ غذا کتنی؟ عادت سے زیادہ دونوں وقتوں میں۔ اب اس حساب سے آپ دیکھ لو کہ جتنے انسان ہیں اور ان کو سب کو عادت سے غذا اگر بانٹو تو اس سے زیادہ پیدا ہو رہا ہے، تو گھٹ سکتا ہی نہیں۔ کسی طریقے پر بھی پورا رزق ہے تمہارا موجود، کہیں بھی کمی نہیں ہے۔ تقسیم کار ہے، اس میں غلطی ہو رہی ہے،
حقیقت میں قاعدے میں جو ہے اگر بڑھ جائے تو کوئی بھی بھوکا نہیں رہ سکتا. سمجھ میں آ گیا نا؟ اور جو کچھ ایسے لوگ ہیں جو لا نہیں سکتے، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، تو ان کی تعداد آپ دیکھیے کہ 1/40 جو ہے نہیں ہے، اس سے بھی کم ہے. 40 میں ایک بھی نہیں. اب یہاں ماشاءاللہ 40 آدمی بیٹھے ہیں، ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جس کی آنکھ نہ ہو، کان نہ ہو، ہاتھ نہ ہو، پاؤں نہ ہو. نہیں ہے. تو جو آدمی روٹی نہیں کما سکتا، اپنا خرچ نہیں پیدا کر سکتا، وہ وہی تو ہوگا نا جس کے ہاتھ پاؤں نہ ہو، وضو نہ ہو. تو ایسے کمزور اور بیمار اور اس قسم کے لوگوں کی تعداد 40 سے کم ہے، 40ویں حصے سے کم ہے. تو اس لیے 39 آدمیوں کو یہ حکم دے دیا کہ تم 39 آدمی مل کے ایک آدمی کی غذا مہیا کر دو. نہیں سمجھا آپ؟ ذہن میں بیٹھ گیا نا؟ 40 میں سے تو تم سب برابر رہو گے، کچھ بھی فرق نہیں رہنے کا. ایک آدمی جو نہیں کر سکتا اس کا کام تم سب نے مل کے کر دیا. سمجھ آ گیا نا؟ تو دولت جوں کی تم باقی رہی، کچھ بھی فرق نہیں ہوا، وہ مالدار ہو گیا. کوئی بھی فرق نہیں آیا، سب جگہ 39 روپے رہ گئے. 1 روپیہ نکال دیا نا 40 نے. تو 1/40 حصہ یہی زکات ہے. آگے نا، زکات اسی کا نام ہے کہ جو لوگ کام نہیں کر سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے، وہ حقیقی ایک تو فرضی ہے کہ بنا ہوا بیٹھا ہوا کر سکتا اور نہیں کرتا بدماش ہے، اس کو تو مجبور کرو کہ کام سے لگاؤ اس کے لیے. سمجھ آ گیا نا؟ اس کے لیے وہ 39 روپیہ جو ہے وہ زائد ہے، اس لیے اس کو چیک کر دو. خیال نہ کہ نا اس کو زمین میں مت گاڑو. پہلے زمانے میں تجوریاں نہیں تھیں، بینک نہیں تھے، زمین میں رکھا کرتے تھے. تو والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، جو لوگ سونے اور چاندی کو اور سکے کو زمین کے اندر رکھتے ہیں. اب بھی ہے کہیں کہیں دستور، میں نے دیکھا ہے بولٹن مارکیٹ کے سامنے ایک دفتر ہے. میں ایک دفعہ چلا گیا تھا تو اندر جا کے نیچے اس نے وہ چھوٹی چھوٹی وہ بنی ہوئی تھی صندوقچیاں سی، اس میں جا کے رکھے آیا کرتے تھے. اب پتہ نہیں، اب ہے نہیں، کئی سال پہلے میں گیا تھا یہاں ہے بولٹن مارکیٹ کے پاس. وہ ایسا بینک ہے کہ آپ کو کنجی دے دیتے ہیں اور آپ اس میں اپنا سامان خود رکھے آئیے، اس کی کچھ فیس لے لیتے ہیں. وہی زمینی کا وہی پرانا ہی دستور ہے کہ وہ یہاں رکھ دو اور رکھائی کے کچھ پیسے لے لیں گے. تو ایسے قدیم زمانے میں زمین میں رکھا کرتے تھے روپے، چاندی سونا ہو ہے. تو جو لوگ زمین میں سونے اور چاندی کو اور سکے کو گاڑ لیتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ وہ خرچہ نہیں ہے، یہ صدقہ نہیں ہے، یہ زکات نہیں ہے، بلکہ اس روپے کو اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق چکر نہیں دیتے، اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کے طریقے پر کہ وہ رکھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کو پھیلا اور روپے کو مارکیٹ میں لیا ہوگا، وہ مت بینکوں میں مت رکھو. تو یہ دشواری دور ہو جائے کہ جو لوگ کام کر سکتے ہیں وہ نہیں کرتے، ان کو بھی کرنا پڑے گا. سمجھ آ گیا نا؟ جب کام چلے گا وہ فلانا وہ سودا لائے اس میں نفع ہوا، ہاں ہمیں بھی دلوا دو بھائی، ہم بھی 10-20 روپے کا لائے بیچے، تو سبھی کا کام چلتا رہا. اور زکات ان لوگوں کے لیے جو کر ہی نہیں سکتے کام، سمجھ آ گیا نا؟ ان کے لیے تو زکات مقرر کر دی. اور جو کام کر سکتے ہیں مگر ذریعہ سامان ان کے پاس نہیں ہے، وہ اس روپے کو تم چیک کر دو، جمع مت رکھو، کیونکہ 1 روپے میں خرچ چل سکتا ہے اور 30 روپے بچیں گے، اس لیے وہ چیک کر دو، چکر دے کے ان کو اس کام سے لگاؤ تو وہ نظام درست ہو جائے. اسی کے بعد اجزاء تو انہوں نے روس والوں نے لے لیے ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں مساوات کے طریقے پر، تو مسلمانوں سے لیے ہیں. کوئی چیز نئی نہیں ہے، سب انہوں نے لیے ہے، کچھ اپنی رائے سے ملا کر اس میں کچھ غلط کر دیا ہے اس کو. باقی بعض چیزیں جو ہیں، بعض اجزاء جو ہیں وہ سب اسلام سے لیے. لیکن یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، ہم نے جو یہ تقسیم کا طریقہ تمہیں بتایا ہے یہ اس لیے ہے کہ دولت جو ہے سرمایہ داروں کے درمیان اکٹھی ہو کر نہ رہ جائے، اس لیے سے بات ہو. قرآن بھرا ہوا ہے اس سے، قرآن شریف میں آگے نا آپ کے خیال میں. تو اصل نقصان کی وجہ یہ ہوئی ہے، اسے آپ لوگ سمجھ لیں اور سمجھنے کے بعد خود بھی اس پہ عمل کریں اور لوگوں کو تلقین کریں آہستہ آہستہ. تو ممکن ہے تھوڑی بہت کامیابی ہو، خدا کی رحمت و برکت شامل ہو جائے، ورنہ اور کوئی صورت نہیں ہے. نظام بگڑ چکا، اس لیے یہ تو آپ پنپے گا نہیں. پنپنے کی یہی صورت تھی جو قاعدہ ہے. اس قاعدے کے مطابق اگر آپ نے عمل کر لیا بحیثیت قوم تو قطعی کامیابی ہوگی. تو قوم کے جو رہبر ہیں وہ سمجھیں اور پھر وہ ان سے کرائیں اپنے اثر سے کام، تب ہوگا اور نہیں تو نہیں. یہ تو مسلمان کے تنزل کا سبب ہے اور اسی بنیاد پر یہ تمام فرقے بنے ہیں. سب جگہ یہ روٹی کا یہ قصہ چلا ہے، ہر جگہ. یہ خلافت کے قصے پہلے ہوئے، وہ چاہتے تھے ہم انتظام کریں، وہ چاہتے تھے ہمارے ہاتھ میں انتظام ہو،
وہ چاہتے تھے ہمارے ہاتھ میں انتظام ہو. اس انتظام کو حاصل کرنے کے لیے اور اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے یہ فرقہ بندی ہوئی ہے، ورنہ اس میں حقانیت بہت کم ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ حق ہے یہ اور حق کی بنا پر یہ ہوا ہو، کیونکہ جس وقت اس کو دوسری جگہ حق ملے گا وہ اسے چھوڑ دے گا، اور اس نے چھوڑا نہیں تو سمجھ لو کہ یہ نفسانیت ہے، حقانیت نہیں ہے. آئیے نا آپ کے خیال میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے صاف فرمایا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے زبور کتاب میں جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اس میں یہ اعلان کر دیا تھا من بعد الذکر، نصیحت کرنے کے بعد، نصیحت کے مضامین بیان کرنے کے بعد ایک اعلان کیا تھا. کیا؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کے میرے صالح اور نیک بندے جو ہیں وہ وارث ہوں گے. آپ سمجھے؟ یہ اعلان ہم نے زبور میں کیا تھا. اللہ فرماتا ہے قرآن شریف کی آیت آگے نا آپ کے گھر ذہن میں بیٹھ گیا نا. تو صالح کے معنی مولویوں نے اور حاجیوں نے نیک بخش کے بتائے، اور نیک بخش کے معنی یہ کہ جو پنجگانہ جا کے نماز پڑھیں، بس نیک اس کو سمجھا. سمجھ آ گیا نا؟ بس اس معنی کے سمجھانے میں غلطی ہوئی ہے. نیک یہ نہیں ہے، ایک نیکی کا ٹکڑا ہے یہ نماز کا پڑھنا، وضو کا کرنا، مسواک کا کرنا، یہ ایک جز ہے نیکی کا، پوری نیکی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا کہ صالح بندہ جو ہے وہ زمین کا وارث ہوگا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ زمین کا بہت بڑا حصہ جو ہے ان صالحین کے خلاف لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ جو تمہارے خیال میں نیک نہیں ہے. زیادہ کافر ہیں اور کچھ مسلمان بھی اگر ہیں تو وہ تمہاری معیار پر وہ صالح نہیں ہیں جو تم مولویوں نے معیار بتائی ہے. یعنی جتنے آپ دیکھ لیجیے جتنے مسلمان حکمراں ہیں وہ تو معمولی فقیر مسلمانوں کے برابر بھی عبادت نہیں کرتے. کہاں کرتے؟ سمجھ آئیے نا؟ تو اس کے معنی کے سمجھانے میں غلطی ہوئی ہے. صالح کے معنی ہے، صالح جو ہے سواد لام ہے نا، یہ لفظ سواد لام ہے، صلاحیت سے یہ مشتق ہے. یہ لفظ سلوک سے، سلوک کہتے ہیں قابلیت کو. جو لوگ ملک کا اور زمین کا انتظام کرنا جانتے ہیں، ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ زمین کے وارث وہ ہوں گے. یہ مطلب نہیں تھا کہ جو عابد بندے ہیں جن کو تو عام لوگ نیک سمجھنے لگے ہیں اب 1400 سال کے بعد یہ ہوں گے، نہیں، بلکہ جو لوگ انتظام کی قابلیت رکھتے ہیں ان کے ہاتھ میں ملک رہے گا. خواہ وہ میرے بندے مومن ہو یا غیر مومن ہو، اس سے بحث نہیں ہے. نہیں سمجھا آپ؟ ورنہ یہ اعتراض ہے نا، آج تک 50 برس سے چل رہا ہے، مولوی لوگ جواب نہیں دیتے کہ یہ تمام یورپ اور امریکہ میں سب غیر مسلم حاکم ہیں اور تم جن کو صالح اور نیک کہتے ہو یہ کہاں ہیں؟ وہ نہیں، وہ انتظام کے قابل ہے، ان میں انتظام کرنے کی قابلیت ہے. کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ دیکھو تو کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. ہے نہیں سمجھا آپ؟ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے دیکھو، غور کرو، انظروا، نظر ڈالو، غور کرو، دیکھو کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، کتنی دولتیں ہیں، ان سب کو دیکھو اور ان کو حاصل کرو. نہیں آیا آپ کے خیال میں؟ تو کہاں کیا مسلمان نے؟ آسمان کو کہاں دیکھا؟ علم حیات کو کہاں پڑھا؟ کہاں انہوں نے ایسے طیارے بنائے؟ نہیں آیا آپ کے خیال میں؟ زمین کو کہاں دیکھا؟ زمین کے اندر کتنے سونے اور چاندی اور کتنے معادن موجود ہیں، ان کو کہاں نکالا؟ اس پہ عمل کہاں کیا؟ نہیں آیا آپ کے خیال میں؟ زندہ بیٹھیے نا. تو جو لوگ ایسا کریں گے وہ زمین کے مالک ہوں گے. اب اس میں کوئی خیر تھوڑی ہے کہ وہ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اور اس میں تنبیہ کر دی ہے ہم نے عابد لوگوں کے لیے کہ وہ یہ خیال نہ کریں، اس غرضے میں نہ رہیں کہ وہ ہم عابد اور نیک ہیں، ہمارے ہاتھ میں آئے گا ملک. نہیں، ان کو تنبیہ کر دی، بلکہ جو انتظام کے قابل لوگ ہوں گے ان کے ہاتھ میں رہے گا ملک. نہیں سمجھا آپ؟ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، جو عبادت گزار لوگ ہیں اس میں ان کے لیے تبلیغ ہے کہ وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ وہ زمین کے وارث ہوں گے، بلکہ زمین کے وارث وہ ہوں گے کہ جو زمین کا انتظام کر سکیں گے. اور جو زمین کا انتظام نہیں کر سکیں گے، خواہ وہ عابد ہوں یا غیر عابد کچھ بھی ہو، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہونے کا. سمجھ آ گیا نا؟
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور تم کو تو ہم نے دونوں گروہوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، خواہ وہ عابد ہوں یا غیر عابد، تم تو دونوں کے لیے رحمت ہو، انتظام کرنے والوں کے لیے بھی رحمت ہو، عبادت کرنے والوں کے لیے بھی رحمت ہو، دونوں راستے تم تو بتا رہا ہو۔ سمجھ آ گیا نا؟ تو کتنی گویا غلط تعلیم ہوئی۔ سمجھانا یہ تھا کہ ملک کا انتظام پورا تم کر سکو، زمین کے وارث تم بنو، زمین پر پورا قبضہ کرو، آلات حرب بے شمار بناؤ، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی بھی تم میں طاقت ہے تم سامان حرب بناؤ، لِيُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تاکہ تم ڈرا دو اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو مرعوب کر دو، ایسے ہتھیار تمہارے پاس ہونے چاہیے۔ کہاں کیا مسلمان نے اس پر عمل نہیں سمجھا؟ یہ دین ہے یا نہیں؟ یہ صرف یہ دین ہے کہ اذان ہو تو نماز میں مسجد میں چلے جاؤ، یہ نہیں ہے دین۔ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے، سمجھ آ گیا نا؟ بلکہ اس نماز کی بابت تو یہ کہا کہ جس وقت جنگ ہو رہی ہے تو ڈبل نماز کو آدھا کر دو، 4 رکعت کو 2 کر دو، تخفیف کر دو۔ اس وقت نماز کو کم کر دیا، سمجھ آ گیا نا؟ صلاۃ خوف کو آدھے آدمی آن کے پڑھ لیں 2 رکعت، پھر وہ چلے جائیں دشمن کے مقابلے پر، پھر دوسری جماعت آئے اور وہ پڑھ لے، تو کوئی اس وقت نماز کی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ کلمت اللہ کو بلند کرنا مقصد ہے، غیر مسلم اور دشمنان خدا کو مرعوب کرنا مقصد ہے۔ خیال آ گیا نا؟ اب وہ ان تمام عبادتوں کو بھی اس میں دخل ہے، اس لیے عبادت کو بھی فرض کر دیا کہ جب لوگ دیکھیں گے غیر مسلم کہ یہ اپنے رب کے سامنے جھک رہے ہیں تو یہ عزت کی چیز ہے۔ آگے نا آپ کے ساتھ اگر میں یا آپ کوئی شخص کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے تو اس کو ذلیل سمجھتے ہیں، فقیر حقیر، لیکن برابر ہر شخص کو آپ دیکھیے مسجد میں جا کے ہاتھ پھیلا دیا، کبھی بھی تمہارے خیال میں آیا یہ نالائق ہے اور ذلیل و کمینہ ہے، بلکہ اور اس کے دل میں عزت ہی ہوتی ہے؟ نہیں سمجھے؟ جو بھی ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا ہے اور روتا ہے اور للک للک کے کہتا ہے یا اللہ تو مجھے یہ دے یہ دے، تو تم برابر دیکھتے رہتے ہو نہیں؟ کتنی دیر تک لمبی دعائیں مانگتا ہے؟ کبھی بھی دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نہایت کمین آدمی ہے اور یہاں مانگنے آئے اور جائے تو آپ کہو گے بھائی تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، نکالو، بہت خراب آدمی ہے؟ نہیں سمجھا آپ؟ تو خدا کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بڑی عزت ہے، خدا سے نسبت ہو گئی نا، اس نسبت کی بنا پر بڑی دھوس ہے اور بڑی عزت ہے، اس لیے وہ عبادت مقرر ہوئی۔ خیال میں آ گیا نا؟ یعنی نہیں سمجھے تم؟ جیسے یہاں کسی کوتوال سے تعلق ہو جائے، کسی شخص کا وہ آ جائے تو سب لڑیں گے کہ یہ فلاں کوتوال کے ملنے والے ہیں، یہ نہیں؟ اگر کسی وزیر سے ہو جائے تو اور زیادہ ڈریں گے، اور صدر سے ہو جائے اور زیادہ، بادشاہ سے ہو جائے اور زیادہ ڈریں گے کہ ان کا کنیکشن تعلق بادشاہوں سے، وزیروں، امیروں سے ہے۔ تو جو قوت قوی قوتوں سے علاقہ ہوتا جائے گا اسی قدر دھوس بیٹھتی جائے گی نا، یہ نہیں؟ تو سب سے زیادہ قوی جو قوت ہے اسی کا نام خدا ہے، تو جس کو خدا سے تعلق ہوگا اس کی کتنی دھوس بیٹھے گی، جو آئے گا سب کھڑے ہو جائیں گے کہ بادشاہ ہو، وزیر ہو، امیر ہو، کہ یہ وہ ہے کہ ان کا تعلق خدا سے ہے، نہیں سمجھے؟ ان سے سب ڈرو، تو امیر غریب سب ڈرتے ہیں، سمجھ میں آ گیا نا؟ اس میں مسلم غیر مسلم کی قید نہیں ہو، غیر مسلم کے سامنے بھی اگر کوئی ایسا مذہبی آدمی آ جائے تو وہ غیر مسلم جماعت بھی اس کی عزت کرتی ہے، کھڑے ہو جاتے، سمجھ آ گیا نا؟ یہ نہیں؟ تو خدا سے صحیح تعلق پیدا کرنے کے واسطے معاملات کی درستی بھی ہے اور عبادت بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ خدا کے کلمے کو بلند کرنا چاہیے، خدا کے حکم کو بلند کرنا مقصد ہے، اور وہ ان دونوں ذریعوں سے ہوتے ہیں، عبادت سے بھی، معاملے سے۔ نہ خالی معاملے سے ہوتے ہیں نہ خالی عبادت سے ہوتے ہیں، بلکہ دونوں طریقے ہیں۔ مسلمانوں نے ایک طریقہ اختیار کیا صرف عبادت کا، اور اس کی بھی پھر آہستہ آہستہ وہ کم ہوتا چلا گیا، کیونکہ دھیان ان کا معاملے میں، اس لیے وہ ناقص ہوئے۔ ہر وقت شک شبے وسواس نماز کے لیے کھڑا ہوا، دھیان سب دکان مال جا ان چیزوں کی طرف، اس لیے وہ بھی کمزور پڑ گیا، عبادت بھی ناقص ہو گئی۔ اس لیے وہ عبادت سے بھی گیا، معاملے سے پہلے بھی گیا، تو گویا وہ دونوں جہان سے گیا، خسر دنیا والآخرہ ہوا۔ نہ کافر تو دنیا میں خسران میں نہیں ہے، تو کافر سے بھی بدتر ہو گیا اور مومن سے بھی بدتر ہو گیا اب کا مسلمان۔ یہ تباہی کی وجہ ہوئی، سمجھ آ گیا نا؟ اور اس کے بگاڑنے والے وہ زیادہ تر ہادی ہیں، انہوں نے صحیح رستہ نہیں بتایا اور خود نہیں سمجھے، پہلے خود نہیں سمجھے، کچھ لوگ سمجھتے تھے اپنے غرض کے متعلق، انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا، پھر بعد میں آہستہ آہستہ وہ بھی نہیں سمجھے۔ اصل چیز یہ ہے، اور انہوں نے ایک فرقہ بنا لیا اپنے فائدے کے خاطر۔ کیا ضرورت ہے؟ تعلیم سب پر فرض ہے،
تبلیغ سب پر فرض ہے، راستہ بتانا سب پر فرض ہے۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے، میں یہاں آیا اس مکان کو پوچھنے کے لیے، 3-4 اجنبی آدمی بیٹھے تھے، ان سے میں نے پوچھا شاہی بیڑی کون سا، وہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے ان کے سامنے جو بتی جل رہی ہے وہ ہے، نہیں سمجھا؟ وہ اس کے فرائض میں ہے، اس کی اجرت کیا دے گا؟ وہ مجھ سے کچھ نہیں مانگ سکتے، جو بیچارہ نے لو ہم تم کو گھر بتایا ہے، سمجھ آئے گا نا؟ تو میں اب تم کو دین کا راستہ بتاؤں گا تو اس کی کوئی اجرت تھوڑی ہوگی، وہ تو راستہ بتانا فطرت میں داخل ہے، نہیں سمجھا؟ فرض ہے سب پر، جتنے حاجی آئے ہیں سب یہی کہتے چلے آئے ہمیں راستہ بتانے کی کوئی مزدوری نہیں چاہیے، کوئی فیس نہیں ہے اس کی، ہمارا کام ہی یہی ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ ذہن میں گیا نا؟ تو کچھ راستہ بتانے والوں نے اپنی اجرتیں مقرر کر کے اور یہ اس قسم کی حرکتیں شروع کی، آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے وہ گمراہی میں تبدیل ہو گئی، یہ چیز ہے۔ تو صحیح علم بالکل جاتا رہا، حقیقی علم کا جاننے والا اب اس وقت نمایاں طور پر ایک آدمی نہیں ہے مسلمانوں میں، جس کا ہمیں پورا تجربہ جو ہم تجربہ کرا دیں کہ اب مسلمان کے گھر میں ایک علم کا جاننے والا باقی نہیں رہا، ذہن بیٹھ گیا نا اچھی طرح سے؟ تو یہ چیز ہوئی ہے تباہی کی۔ اگر یہ شاید جاتی رہے، ابھی انہوں نے قصہ سنایا آج کا، وہ سنو، اب بیان کریں گے یا میں بھی اس کو بیان کر دوں گا کہ ذرا سی بات پہ کفر کا فتویٰ یہی سنا رہے تھے ابھی وہاں ہم بیٹھے ہوئے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ افضل ہیں، ایک صاحب کہہ رہے تھے، تو میاں والی کے کوئی مولانا بزرگ ہیں، ان کے دو نائبوں میں یہ ہو رہا تھا قصہ، اور ایک ہمارے حضرت کو کہہ رہا تھا کہ فضیلت کے مسئلے کو انہوں نے کیا دلیل بیان کی، وہ ان کو سنا تم، میں ابھی بیان کرتا ہوں۔ کفر کا فتویٰ ایک ایک بے شمار فتوے کفر کے ہیں، اس مسئلے کو بھی اب تم کو میں سمجھا دیتا ہوں، اسے آپ غور کر کے سمجھ لو، یہ ضروری بات ہے کہ اب جو غیر مسلم مسلمان ہونے آتا ہے تو آپ کس طریقے پر اس کو مسلمان کریں؟ بولو کیا طریقہ ہے، کیا ذریعہ ہے؟ بولو۔ اب کوئی آدمی آئے یہاں ہندو یا عیسائی، ہمیں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو اب اس کو آپ کیا کریں گے؟ اسے صرف یہی بتائیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ جو طریقہ آپ ہندو کو، غیر مسلم کو مسلمان کرنے کا جو طریقہ ہے، جس شرط سے، جس چیز سے غیر مسلم مسلم ہو جاتا ہے، اسی شے کے نہ ہونے سے مسلم غیر مسلم ہو جائے گا، نہیں سمجھ میں آیا؟ آپ سمجھ گئے نا؟ یعنی جس شرط سے آپ غیر مسلم کو مسلم بنائیں گے، اسی شرط، وہ شرط جب مسلمان میں سے مٹ جائے گی نہیں ہونے کی، تو وہ مسلم غیر مسلم ہو جائے، ہر ایک کو کافر کر دیا۔ یہ جو شخص کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ تھا غیر مسلم، آپ نے کہا اب یہ مسلمان ہو گیا، تو اب مسلمان ہونے کے بعد اب وہ شرط کیا تھی مسلمان بننے کی؟ یہی کلمہ طیبہ، تو اب اگر یہ ختم ہو گیا اس میں سے تو بے شک یہ غیر مسلم ہو جائے گا، کافر ہو جائے۔ معمولی بات پر ہر ایک کو کفر کا فتویٰ دینا شروع کر دیا، سمجھ آ گیا نا؟ یہ نہیں، کافر جب تک نہیں ہوتا جب تک کہ ایک جامع چیز جو تمام مذہب کو گھیرے ہوئے ہے، ایک واحد مسئلہ جو کل مسئلوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ گھیرے کے معنی یہ ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو وہ مسئلہ اسلام کا مسئلہ نہ رہے، نہیں سمجھے؟ آپ سمجھے میری بات؟ بندھن، مثلا سچ بولنا بڑی اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ اسلام کا نہیں ہے، اگر اس کو ویسے کھلے طور پر دیکھو گے تو، کیونکہ یہ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے یا لا مذہب، نہ لا مذہب نہ مذہب، کہ جس کے ہاں سچائی کی برائی ہو۔ کوئی یہ نہیں کہنے گا کہ سچ بولنا بری چیز ہے، کہے گا کوئی؟ کسی مذہب میں بھی نہیں۔ تو مسلمان کی تخصیص کیا رہی ہے؟ ہندوؤں کے یہاں بھی ہے، عیسائیوں کے یہاں بھی، یہودیوں کے یہاں بھی، سب کے یہاں، جو غیر مسلم فرقے جتنے ہیں سب کے یہاں، خواہ ان کا کوئی آسمانی مذہب ہو یا نہ ہو، خواہ دہری ہو خواہ کچھ ہو، سب کے یہاں سچائی اچھی چیز ہے، سمجھ آئیے نا؟ اب اگر اسلام نے اس کی تلقین کی کہ سچ بولو جھوٹ نہ بولو، تو یہ اسلامی مسئلہ ہو گیا۔ اسلام کیا چیز ہے اسے سمجھ لینا چاہیے، توحید ہے، اور کی سمجھ میں آیا؟ ایک اللہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، نہیں آیا آپ کے خیال؟ غور کرو، اب سمجھو
جو بات نہ سمجھ میں آئے تو اسے اجے بجے کر کے پوچھ لو، تاکہ خالی وہ تبرک نہ رہے، سمجھ میں آنا چاہیے۔ یعنی توحید کا جو مسئلہ ہے یہ تمام مسلمانوں میں پھیل گیا۔ بہت بڑے عالم دلی میں جمع ہوئے تھے، میں نے انہیں سمجھایا، وہ سمجھتے نہیں تھے اسلام توحید کا علم بردار ہے، یہ اخباروں میں اور رسالوں میں شائع کرتے تھے علماء دیوبند اور یہ سب جتنے مولوی ہیں، دونوں فریق سب 73 کے 73 فرقے، یہ غلط ہے۔ اسلام جو ہے توحید کا علم بردار نہیں ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے اگر اس کو مذہب سے ہٹایا جائے تو غیر مسلموں میں مل جائے گا۔ توحید کا مسئلہ ہندوؤں میں ایک فرقہ ہے، وہ ایسے 3 نشان لگاتا ہے، یہاں دیکھا ہے آپ نے، تین داڑیاں ہوتی ہیں اس کی۔ ان کے ہاں یہ بالکل ایسی توحید ہے جیسے ہمارے یہاں، کچھ بھی فرق نہیں، ہندوستان میں موجود ہے۔ سمجھے، ان کو براہما کہتے ہیں، برہمی اس فرقے کا نام ہے۔ ان کی توحید ایسی ہے جیسے ہماری ہے، نبی کو نہیں مانتے اور باقی مواحد ہیں، وہ اللہ کو ایک وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ایسا ہی جیسے ہم مانتے ہیں۔ جو صحیح توریت ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اس میں توحید کا مسئلہ موجود ہے۔ جو انجیل صحیح ہے جس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، بدلہ نہیں، اس میں توحید کا مسئلہ موجود ہے۔ تو انجیل کے جتنے ماننے والے عیسائی ہیں، اور آج کل بڑی تبلیغ ہو رہی ہے نا عیسائیوں کی، تو اگر وہ سچی انجیل کی تبلیغ کریں جب بھی تو آپ ان کو کافری کہتے ہیں یا نہیں؟ سچی ہے وہ تو اپنے خیال میں اسے سچا ہی کہتے ہیں، اور اگر حقیقت میں وہ سچی بھی ہو تب بھی تو آپ اسے کافری کہہ رہے ہیں۔ اور کوشش آپ یہ کر رہے ہیں کہ ان کی تبلیغ نہ چلے، انہیں مٹاؤ، کوشش روز جگہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس آتے ہیں ایک انگریز بھی آتے ہیں، کچھ کتابیں لے کے آنے دو آنے کی بیچ جاتے ہیں، کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں، اور اس میں وہ ایسی باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں جو بظاہر صحیح ہوتی ہیں، سمجھ آ گیا نا؟ یہ نہیں، لیکن سب مسلمان کہتے ہیں یہ عیسائی ہے، اس کو مٹانے کی کوشش کرو، یہ کافر ہیں، یہ سب جہنمی ہے، اور واقعہ بھی یہی ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، تم بھی یہی کہتے ہو۔ چیز تو کہاں رہا توحید جو ہے اسلام کا مسئلہ ہے؟ آپ کی سمجھ آ رہا نہیں ہے؟ جو چیز غیر اسلامی مذاہب میں موجود ہو وہ اسلامی کیسے گنی جائے گی؟ نہیں سمجھے؟ تو توحید جو سب سے بڑا مسئلہ تھا مذہب کا، اور جس میں یہ تمام علماء اسی چکر میں رہے کہ توحید کے چکر میں رہ کر وہ توحید جو ہے وہ تو مشترکہ چیز ہے، مسلم غیر مسلم دونوں میں موجود ہے۔ وہ جیسے راست بازی، صداقت، سب کیا زنا حرام ہے، کوئی بھی فرقہ اس کے لیے تیار نہیں، بولو غیر مسلم مذہبی مسئلہ کہاں رہا؟ وہ اسلامی مسئلہ کہاں رہا؟ نکاح سب کیا اچھی چیز ہے، اسلامی مسئلہ کہاں رہا؟ سبھی کیا موجود، چوری سب کیا بری چیز ہے یا نہیں؟ ماں باپ کا ستانا کس کیا جائز ہے؟ ہمارے یہاں اسلام میں بھرا ہوا ہے، برابر قرآن شریف میں جگہ جگہ تو مسلمان کہتا ہے اسلامی تعلیم ہے، غیر مسلم کہتا ہے یہ تو ہمارے یہاں موجود ہے۔ نہیں سمجھا آپ؟ پھر تم نے تبلیغ کیا کی؟ آگے نا آپ کے خیال میں تو یہ جتنی بھی باتیں ہیں، جتنے عقائد ہیں، جتنے اعمال ہیں، یہ سب کے سب اسلام کے جب بنیں گے جب اسلام جس چیز کا نام ہے وہ ان کو گھیرے، اور اگر اس نے نہیں گھیرا، وہ نکل گیا الگ، تو یہ ٹکڑا ٹکڑا ہو کے سب جگہ بڑھ جائے گا، وہ مطلب منقسم ہو جائے گا۔ آپ سمجھے نا؟ یہ ذرا باریک بات ہے، نہیں سمجھ آیا؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ جیسے روزہ ہے، اب ان کے یہاں بھی برت ہے، پھر آپ کیا فرق ہوا؟ ہمارے یہاں روزہ رکھتے ہیں، ان کے یہاں برت رکھتے ہیں، ہمارے یہاں حج کو جاتے ہیں کعبے میں، ان کے یہاں کاشی میں جاتے ہیں، متھرا جاتے ہیں، سومناتھ جاتے ہیں، یاترا کرتے ہیں، کیا بات ہے؟ سمجھ میں آ گیا نہیں؟ یہ نہیں، اب وہ جا کے انداز کرتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، ہمارے یہاں بھی حجر اسود پہ وہ اٹھا دیتے ہیں، بالکل بت خانے کے مشابہ ہے، نہیں سمجھ آیا؟ کیا چیز ہے یہ؟ اس کے علاوہ حضرت کا ہزاروں روپیہ خرچ ہوتا ہے، وہاں جا کے سنگے اسود کو، کالے پتھر کو چومتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ ایسی باتیں ہیں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا؟ یہ تو سب مشترک ہے دونوں گروہوں میں، مسلم غیر مسلم دونوں کیا موجود ہے، کچھ صورتیں بازی چیزوں کی بدلی نہیں ہے، اور باقی سب ایک ہے۔ اخلاق کے جتنے مسائل ہیں اور جتنے مضامین اور علوم ہیں سب مشترک ہیں، سمجھ آ گیا؟ کچھ خواہشات بھلائی کرے اور تم اس کے ساتھ کرو پلٹے میں برائی،
تو اس فعل کو کوئی دنیا کا انسان اس کو اچھا کہے گا؟ اور اسلام برابر اس فعل کی مذمت کر رہا ہے. تو یہ اسلامی مسئلہ کہاں ہوا جب تم یہ کہو گے بھلائی کرنے والے کے ساتھ برائی نہ کرو؟ یہ ہمارے دین نے سکھایا تو کہیں گے ہمارے دین میں بھی موجود ہے. یہ تم نے نئی بات کیا گئی ذہن بیٹھ گیا نا. تو جتنے بھی مسائل ہیں بڑے سے بڑا مسئلہ توحید کا اور اس چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ کوئی عمل لے لو جیسے مسواک چھوٹا سا مسئلہ ہے. آپ پیروں کی مسواک کرتے ہیں وہ کیکر کی کرتے ہیں نہیں سمجھا آپ لتون کرتے ہیں نہیں کرتے. مصطفی دندان ہے نا ان کے ہم یہی کیا چیز تو مسواک سننا تھا ثواب کی چیز ہے تو پھر وہ بھی ثواب کا کام کر رہا ہے. آپ سمجھ گئے نا. داڑھی کا بہانا سکھ بہاتے ہیں نہیں بہاتے اور یہودی بہاتے ہیں نہیں بہاتے ان کیا ہے نہیں. آپ نے دیکھا نا سکھوں کو سمجھ گیا نا. تو داڑھی کا بہانا عمل چھوٹے سے چھوٹا لے لو اعتقاد بڑے سے بڑا لے لو سب مشترک ہے سب جہان میں موجود ہے ہر مذہب میں موجود ہیں یہ باتیں. خالی اعمال جو ہیں ان کے بعض طریقوں میں کچھ اختلاف ہے. جیسے ہم تو نماز میں پڑھتے ہیں اس طرح سے ہاتھ باندھ کے قبلہ روح ہو کے وہ بیت المقدس کی طرف گرجاؤں میں جا کر ہاتھ نہیں باندھتے کچھ اور طریقے سے کرتے ہیں. بس بعض اعمال میں کچھ فرق ہے اور باقی سب چیزیں برابر مشترک. تو پھر آپ کا مذہب رہا کیا؟ وہ تو سب جگہ ہے خواہ وہ آسمانی کتابوں سے آیا ہو خواہ عقلی طور پر آیا ہو خواہ مصنوعی ہو خواہ لا مذہب ہو سب جگہ موجود کچھ ذہن بیٹھ گیا نا. یہ نہیں تو اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام صرف وہ چیز ہے جو ہمارے یہاں ہو اور ان کے یہاں نہ ہو وہ اسلام. سمجھے کیا اسلام کیا چیز ہے؟ جو مسلمان کے پاس ہو غیر مسلم کے پاس ہو اسی کو تو کہو گے کہ یہ ہمارے یہاں موجودہ ہے اس کو لو. وہ کہے گا بے شک یہ تمہارے یہاں ہے ہمارے یہاں نہیں ہے اس کو ہم لیتے ہیں. سمجھ گیا نا. جو مال دکھاؤ گے تم ہم کوئی مال بیچیں کسی ایسے آدمی کے ہاتھ کہ وہ بھی وہی بیچتا ہو تو وہ کہے گا یہ تو ہمارے یہاں موجود ہے اور کوئی چیز دو. سمجھ گیا نا. تو اب قرآن شریف جتنا بھی ہے اس کو آسمانی کتاب کہہ رہے ہیں سب میں بھی آپ بھی ہمارا سب کا اس پر ایمان ہے. اللہ تعالیٰ انجام و خیر کرے اسی پر خاتمہ ہو. سارے قرآن میں جتنی تعلیمات موجود ہے وہ سب کی سب تمام مذاہب میں مجتمع طریقے پر یا متفرق طریقے پر موجود ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ یہ جو مضامین ہے یہ اگلے لوگوں کی اگلوں کے صحیفوں میں موجود ہے قرآن شریف میں. وَإِنَّهُ یہ مضامین جو قرآن شریف کے ہیں لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اولین کی کتابوں میں موجود ہے اگلوں کی کتابوں میں موجود ہے. پھر تخصیص کیا ہوئی؟ اسلام کیا ہوا؟ آپ سمجھ گیا نا. تو یہ سب مضامین خواہ و عقائد کے ہوں خدا وحدہ لا شریک ہے جنت دوزخ برحق ہے مرنے کے بعد ضرور اٹھنا ہے حساب و کتاب ضرور ہونا ہے یہ سب باتیں اسلام نے بتائی ہیں نا. یہ سب باتیں توریت انجیل زبور میں موجود ہیں. اور ان کے علاوہ جو اور ہندو لوگ ہیں ان کے یہاں بھی بعض اجزاء موجود ہیں سمجھا کیا نا. اور ان کے علاوہ فلسفی لوگ ہیں عقلی لوگ ہیں دہریے ہیں ان کے یہاں بھی بعض اجزاء ملتے چلے جائیں گے آپ. تو صرف ایک چیز نہیں ملنے کی ان کے یہاں وہی اسلام ہے وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے. کہ کسی مذہب کا آدمی اس کو نہیں مانتا عیسائی نہیں مانتا اگر اس بات کو مان لے تو مسلمان ہی ہو جائے. نہیں سمجھے آپ؟ ذہن بیٹھ گیا نا. اس چیزی کو مانتے ہی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں بس وہ مسلمان ہو گیا. نہیں سمجھے آپ؟ ذہن بیٹھ گیا نا. آسمانی کتاب کو تو وہ مانتا ہے توریت کو بھی مانتا ہے انجیل کو بھی مانتا ہے نبیوں کو بھی مانتا ہے ابراہیم خلیل اللہ کو بھی مانتا ہے ڈیوڈ کہتے ہیں نا داؤد کو داؤد علیہ السلام کو مانتا ہے جوزف کو مانتا ہے یوسف علیہ السلام کو مانتا ہے سب کو مانتا ہے. نہیں سمجھا آپ؟ محمد رسول اللہ نہیں مانتا. بس یہ مسلم اور مسلم کا فرق ہے. سمجھ گیا نا. تو محمد رسول اللہ نے جو توحید بتائی ہے وہ ہے توحید. اگر آپ اپنی عقل سے توحید کریں گے تو وہ بیکار ہے وہ کفر ہے. کوئی بھی ثواب نہیں ملنے کا آپ کو بلکہ عذاب ہوگا جہنم ہی ہے ہمیشہ کا. سمجھ آ گیا نا. محمد رسول اللہ کے کہنے سے قیامت کو مانے گا تب تو وہ مومن. اور جو کسی اور کے کہنے سے مانے گا تو وہ مومن نہیں. اپنے آپ مانے گا تو مومن نہیں. ان کے کہنے سے ہر بات کو مانے گا تو ان کے کہنے نے سب پہلوؤں کو گھیر لیا. نہیں سمجھا؟ بڑھ گیا نا. تو دین اسلام کیا ہوا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق.
جس بات کو وہ کہیں گے وہ حق ہوگی اور وہی دین اسلام کہلائے گی، اور اگر وہ نہیں کہنے کے ان کے کہنے سے نہیں مانی، ہاں اور جگہ وہ صحیح ہو جب بھی وہ کوئی حقیقت نہیں، لین بڑھ گیا نا۔ تو ہر فعل، ہر قول، ہر اعتقاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے مانا جائے، بس یہی دین اسلام ہے، سمجھ آ گیا نا۔ اور چونکہ یہ ساری دنیا کے لیے ہے، جن اور انس دونوں کے لیے ہیں، تمام طبقوں کے لیے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے فرقوں کے لیے آئے تھے تو ان کے پاس زیادہ لاؤ لشکر ہے نہیں سمجھا؟ جو اگر کوئی چھوٹی بستی کا انتظام کرے گا تھوڑی سی اس کے پاس فوج ہوگی، جو بڑے صوبے کا کرے گا اس کے پاس اس سے زیادہ، جو ملک کرے گا اس کے پاس اس سے زیادہ، جو سارے عالم کا اور سارے جہان کا انتظام کرے گا اس کے پاس سب سے زیادہ فوج وغیرہ اور سامان ہوگا۔ تو ان کے پاس معرفت کے اور علوم اور طریقے اور شریعت سب سے زیادہ انہی کے پاس ہے، کیونکہ سارے جہانوں کا یہ انتظام کر رہے ہیں، سب کے قلبوں کی صفائی کر رہے ہیں، نہیں سمجھا؟ تو سب سے زیادہ علم انہی کے پاس ہے، سب سے زیادہ معرفت انہی کے پاس ہے، تو سب سے زیادہ افضل یہ ہو گئے، نہیں سمجھا؟ ابراہیم خلیل اللہ تو سارے جہانوں کے لیے نہیں آئے تھے، یہ سارے جہانوں کے لیے آئے، اس لیے یہ ان سے افضل ہے، کیونکہ ان کے پاس سامان بہت زیادہ ہے، کیونکہ سامان زیادہ نہ ہو تو انتظام کیسے کر سکیں گے؟ لین بیٹھ گیا نا۔ تو ہم نے تمہیں یہ بات سمجھائی کہ محمد رسول اللہ تمام انبیاء سے افضل ہے، لین بیٹھ گیا نا۔ اور اس کی علت یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتائی کہ ان کے پاس زیادہ معرفت کے سامان ہیں، زیادہ ہدایت کے سامان ہیں، زیادہ شرائع ہیں، سب چیزیں ان کے پاس کامل اور مکمل ہیں، اور لوگوں کے پاس چھوٹے چھوٹے ملکوں اور انبیاء کے پاس چھوٹے چھوٹے ملکوں کے انتظام تھے، ایک ایک قوم کے انتظام تھے، سمجھ آئے گا نا۔ محمد صلی اللہ علیہ رسول بلسان قومی، اس کی جو قوم تھی اس قوم پر وہ آیا کرتا تھا نبی، اور ہم نے تم کو بھیجا وہاں صلی اللہ کا علاقہ فتن للناس، تمام روئے زمین کے آدمیوں کے لیے بھیجا، تو تمام روئے زمین کے آدمی کتنے زیادہ ہوگا تو ان کے لیے کتنا سامان چاہیے ہوگا، اس لیے ان کو بڑا سامان دیا، سمجھ آئیے نا، سب سے زیادہ سامان دیا ان کو، اس لیے یہ سب سے زیادہ بڑے اور سب سے زیادہ افضل ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب کی سمجھ آ گیا نا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کام کو کرنا، خواہ وہ دنیا کی زندگی میں دخیل ہو خواہ دنیا کی زندگی میں دخیل نہ ہو، ہر صورت میں وہ دین ہے اور وہی ہونا چاہیے، سمجھ آ گیا نا؟ ضرور ہے نا۔ اب انہوں نے کہا مسجد میں جا کے نماز پڑھو، تو ان کے کہنے سے مسجد میں جا کر نماز پڑھنا تو دین ہے، اور اپنے اختیار سے وہاں جا کر نماز پڑھنا اپنی خوشی سے وہ دنیا ہے، وہ دین نہیں۔ انہوں نے کہہ دیا دکان پر بیٹھ کر پورا ناپو، تو ان کے کہنے سے کپڑا یا ناپنے کی چیز پوری ناپی یا پوری تولی، تو یہ پورا تولنا تو دین ہے، نہیں سمجھا؟ اور اس کا بدلہ آپ کو روز جزا ملے گا، اور یہاں بھی سمجھ آ گیا نا۔ اور اگر اپنی رائے سے آپ نے پورا تول دیا اور ناپ دیا تو اس کا کوئی وہ دین نہیں ہے، وہ یہیں کہ یہیں رہے گا، آگے نہیں بڑھنے کا، نہیں سمجھا آپ؟ وہ دنیا رہے گی، دنیا میں ضرور وہ چیزیں بھی فائدہ دیں گی، لیکن آخرت میں وہ فائدہ نہیں دینے کی جب تک کہ ان کے کہنے کے مطابق نہ کیا جائے، سمجھ آئیے نا اچھی طرح سے۔ تو ہر فعل دنیا کا نبی کے حکم کے مطابق کرنے کا نام دین، اور ہر فعل خواہ وہ دین کا ہو خواہ دنیا کا ہو اپنی مرضی سے کرنے کا نام دنیا، سمجھ آئے؟ تو یہ تقسیم غلط کر دی مولویوں نے کہ دنیا کا نام رکھ دیا بازار کے اور فیکٹریوں کے اور دکانداروں کا کاموں کا، اور دین نام رکھ دیا مسجد میں جا کے کام کرنے والوں کا، یہ غلط ہوا، سمجھ آ گیا؟